میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو۔ نقب زنی کی ایک واردات جسے کانگریسی لیڈروں نے سیاسی مسئلہ بنا دیا۔ ہندو لڑکی نے اپنے کانگریسی باپ کو ایک مسلمان لڑکی کی خاطر عدالت میں بے نقاب کر دیا۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے ہندو سیٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے ایک لڑکی کے اغوا کا کیس رجسٹر نہیں کیا تھا کیونکہ وہ لڑکی مسلمان تھی۔ ایک ہندو نے کہا، تم اس لڑکی کو چھوڑو، ہم نقب زنی کی اس کیس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں بھی اسی کیس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہ بم پھینک دیا جو کسی اور موقع کے لیے رکھا ہوا تھا۔ مجھے مسلمان منشی کا جرائم پیشہ دوست بہت کچھ بتا گیا تھا۔ میں نے کہا، نقب زنی کی اس کیس کے ساتھ اس لڑکی کے اغوا کا گہرا تعلق ہے۔ مجھے ابھی پوری طرح یقین نہیں ہوا تھا کہ مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ دو تصویریں مجھے حوصلہ دے رہی تھی۔ یہ محض میرا خود اعتمادی اور تجربہ تھا کہ میں نے ایک الزام توپ کی طرح داغ دیا۔ میں نے کہا، جب تک یہ لڑکی برآمد نہیں ہوگی نقب زنی کی واردات کی تفتیش مکمل نہیں ہوگی۔ ہندو سیٹ نے کہا، نقب زنی میرے گھر میں لگی ہے، میں کسی ایسی لڑکی کو نہیں جانتا جن کا تعلق میرے گھر سے ہو۔ میں نے اس سے کہا، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر ایس پی کی طرف دیکھ کر کہا، جناب وہ لڑکی اس سیٹ نے اغوا کرائی ہے، اس سے آپ یہ پوچھیں کہ اس کی اپنی بیٹی کہاں ہے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ میں نے ایک مسلمان کانسٹیبل اور ایک عیسائی محرر کو بلایا۔ میں ان سے مسلمان لڑکی کے اغوا کے متعلق کچھ معلومات کی تصدیق کرا چکا تھا۔ یہ میرے یہاں آنے سے پہلے کی واردات تھی۔ اس عیسائی محرر سے میں نے کہا کہ صاحب بہادر کو بتاؤ کہ پہلے ایس ایچ او نے مسلمان لڑکی کے اغوا کا کیس رجسٹر کیوں نہیں کیا تھا۔ اس نے سنا دیا کہ ایک مسلمان یہ رپورٹ دینے آیا تھا کہ اس کی غیر شادی شدہ بہن لاپتہ ہو گئی ہے۔ اس نے اس ہندو سیٹ پر شک کا اظہار کیا تھا۔ ایس ایچ او ہندو تھا۔ اس نے اس مسلمان کو پہلے ٹالا، پھر ڈرایا اور بعد میں یہ کہہ کر تانے سے نکال دیا کہ تمہاری بہن اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ایس پی نے بری بات نہ سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کیس میں کوئی اور گڑبڑ ہے۔ اس نے ہندو لیڈروں کو اپنی عادت کے مطابق بڑی بےہودگی سے ڈانٹ کر باہر جانے کو کہا۔ وہ سب اٹھ کر باہر چلے تو میں نے ہندو سیٹ کا بازو پکڑ کر کہا، آپ یہیں تشریف رکھیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ سیٹ صاحب کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اگلے حکم تک اپنے ساتھ ہی رکھو۔ ہیڈ کانسٹیبل اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ ایس پی کے ساتھ ایک انگریز انسپکٹر بھی تھا۔ ایس پی نے مجھ سے تانے کے پہلے تانے دار کا نام پوچھ کر اپنے انسپکٹر کو نوٹ کرایا اور حکم لکھوایا کہ اسے فوراً معطل کر کے انکوائری شروع کرا دو۔ ایس پی نے مجھے کہا کہ میں اس کے خلاف شہادت تیار کروں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کے اغوا کا نقب زنی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میں نے اسے وہ فوٹو دکھائے جو میدان میں پڑے ہوئے ٹرنک کے قریب سے کشیدہ کاری کی کتاب سے برآمد ہوئے تھے، اور وہ فوٹو بھی جو مسلمان منشی کے گھر سے ناول سے برآمد ہوا تھا۔ بملا ہندو سیٹ کی جوان بیٹی تھی۔ منشی کی عمر 25-26 سال تھی۔ وہ خوب رو اور صحت مند جوان تھا۔ اس کی تصویر بملا نے اپنی کشیدہ کاری کی کتاب میں رکھی ہوئی تھی۔ بملا کے پاس اپنی اکیلی شاید کوئی تصویر نہیں تھی۔ اس نے اپنی فیملی گروپ فوٹو اسے دے دیا تھا اور پیچھے لکھا تھا، بھگوان کے بعد تم ہو۔ اس فقرے کے نیچے بملا نے اپنا نام لکھا تھا۔ منشی کے جرائم پیشہ دوست کے اطلاع کے مطابق ہندو سیٹ نے منشی کی بہن کو اغوا کرا دیا تھا۔ ادھر بملا لاپتہ تھی، جسے ظاہر ہے منشی لے گیا تھا۔ میرے شکوک کے مطابق نقب زنی اس منشی نے کروائی تھی اور یہ انتقامی کارروائی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس واردات میں بملا کا بھی ہاتھ تھا یا نہیں، اور میں نے معلومات اور شکوک کو اینٹوں کی طرح جوڑ کر جو عمارت بنائی تھی وہ کتنی کچھ مضبوط تھی۔ میں نے یہ ساری شہادت ایس پی کو سنا دی اور اسے کہا کہ منشی کی بہن برآمد ہو یا نہ ہو، مجھے منشی کی تلاش ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ایک ملزم کو میں نے خون کے معائنے کے لیے متعلقہ ایکسپرٹ کے پاس بھیجا ہوا ہے۔ ایس پی دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے خلاف ہندو نے جو الزامات عائد کیے ہیں وہ صحیح تو نہیں۔ میں نے اسے مطمئن کر دیا۔ اس نے میری حوصلہ افزائی کی اور چلا گیا۔ وہ جتنی دیر میرے تھانے میں رہا میرا خون خشک ہوتا رہا۔ اس کے جانے کے کچھ وقت بعد میرا اے ایس آئی ملزم کو لے کے واپس آ گیا۔ اس نے اس کے خون کی بڑی تفصیلی رپورٹ کی ایک نقل مجھے دے دی۔ میں نے اسے پہلی رپورٹ سے ملایا۔ خون کا گروپ اور دیگر قوائف ایک جیسے تھے۔ اس ملزم کی گرفتاری کی وجہ یہ تھی کہ میں جب ہندو سیٹ کی رپورٹ پر اس کے ساتھ موقع واردات پر گیا تھا تو میں نے دیوار میں لگی ہوئی نقب یعنی سوراخ کو غور سے دیکھا تھا۔ وہاں مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔
सुराख के करीब मुझे ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आया जिसकी लंबाई 3 इंच से ज़रा कम थी। ये तकून शक्ल का था। उसकी नोक खंजर की नोक की तरह थी। उस नोक पर मुझे सुर्खी नजर आई। उठाकर देखा तो शक हुआ कि ये सुर्खी खून की हो सकती है। सूंघा तो बू भी खून की ही महसूस हुई। ऐसी चीज़ें जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है बड़े काम की चीज़ें होती हैं। उन्हें देखने के लिए गहरी नज़र चाहिए। मैंने ये टुकड़ा हाथ में लेकर दीवार के सुराख को फिर गौर से देखा। ईंट सालम निकाली गई थी। नकब ज़नी में ईंट सालम ही निकाली जाती है, लेकिन इस वारदात में एक ईंट टूट गई थी। अगला हिस्सा निकल गया था, पिछला हिस्सा दीवार में ही रह गया था। ये इस तरह टूटी कि इसका जो हिस्सा दीवार में रह गया था उसकी नोकें बन गई थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ छोटा सा नोकीला टुकड़ा उस ईंट के आगे रखा तो एक जगह फिट आ गया। मैंने देखा जब यह टुकड़ा ईंट के साथ था तो सुराख के रास्ते में आता था। मैंने ये सोचा कि पहला आदमी इस सुराख से रेंग कर अंदर गया तो इस नोक ने उसके कंधे या बाजू को जख्मी कर दिया होगा। उसकी नोक पर सुर्खी उस आदमी की खून की होगी। उसने खुद या अपने किसी साथी से कहकर उस औजार से ये नोक तोड़ दी होगी जिससे ईंटें निकाली गई थी। इस तरह यह टुकड़ा सुराख से अलग हो गया। ईंट चूंकि ज़मीन के साथ थी और बहुत पुरानी थी, इसलिए इसमें सेम और नमी थी। नमी की वजह से ईंट के टुकड़े ने खुश्क ईंट की तरह खून चूसा नहीं था। मैंने उसी वक्त यह टुकड़ा ASI को देखकर उसे कहा था कि उसे महफूज तरीके से किसी कांस्टेबल के हाथ मुआयने और रिपोर्ट के लिए भेज दो। जब अगले रोज़ रिपोर्ट आई तो मेरा कयास सही निकला। ये वाकई खून था। मुताल्लिका माहिर ने खून का ग्रुप और उसकी कसाफत वगैरह की रिपोर्ट लिख दी थी। इस रिपोर्ट पर मैं ऐसे आदमी की तलाश में था जिसके जिस्म पर ताज़ा जख्म या ज़रा गहरी खराश हो। ये तो मैं जानता था कि यह काम पेशावरों का है। चुनांचे मैंने शहर के सज़ा याफ्ता और मुश्तबह अफराद को ताने बुलाया और सबको कमीज़ें उतारने को कहा। उन्होंने कमीज़ें उतारी तो मैंने सबको एक नज़र देखा। एक आदमी के दाएं कंधे पर जहां बाजू का जोड़ होता है पाहा चिपका हुआ था और उस पर क्रॉस की शक्ल में चिपकने वाली टेप लगी हुई थी। रुई और टेप मेली नहीं थी, जिससे पता चलता था कि एक आध दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं। मैंने किसी सवाल और जवाब के बगैर उसे हवालात में बंद कर दिया। फिर उसे उसी एग्जामिनर के पास उसके खून टेस्ट के लिए भेज दिया। उसके खून के तमाम तरकवाइफ वही थे जो ईंट के टुकड़े पर लगे हुए खून के थे। यह साबित हो गया था कि इस टुकड़े पर इसी आदमी का खून था। मैंने उसे अलग बिठा लिया। इस आदमी के रिकॉर्ड पर 4 गिरफ्तारियां यानी 4 मुकदमे थे, जिनमें से 2 आदमी सबूत की बिना पर बरी हो गया था और 2 में उसे सज़ा मिली थी। उसकी सबसे पहली वारदात नकब ज़नी की थी जिसमें 3 अफराद गिरफ्तार हुए थे। 2 को सज़ा हो गई थी, ये बच गया था। उसकी उम्र 40 से ज़रा कम थी। जिस्म, ज़ुबान और दिमाग फुर्तीला था। मैंने उससे कोई सवाल पूछने की बजाय ये पूछा, मुकदमा लड़ोगे या इकबाली बयान दोगे? तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।